خدا نہ خواستہ اگر کوئی جل جائے تو اس جگہ جلن بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کے تدارک کے لیے اوپر فوری طور پر پانی ڈالا جاتا ہے، ٹوتھ پیسٹ لگایا جاتا ہے متاثرہ جگہ پر، یا نیل وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اس کے علاج کا۔ بعض بندے کہتے ہیں اس پہ پٹی نہیں کرنی چاہیے، اسے ننگا چھوڑ دیں، اس کے اوپر مرہم وغیرہ یا کوئی جیل لگائیں، اور اسے ٹھیک ہونے میں کم از کم 21 دن لگیں گے۔ 21 دن سے پہلے جو مرضی کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہونے والا۔ اور آخر کار اس جگہ پر ایک نشان واضح رہ جاتا ہے، اس جگہ پر جلد پہلے جیسی نہیں بنتی، جس سے بغیر بتائے پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس جگہ سے یہ بندہ جل گیا تھا۔ اور اگر کوئی پورا جل جائے یا خودکشی کی کوشش کی ہو اور اس کو بچا لیا جائے تو وہ باقی بدن تو کپڑے سے ڈھانپا جا سکتا ہے، لیکن گردن پر وہ اکثر کپڑا لپیٹی رکھتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے، اگر کوئی پوچھے تو کہتا ہے جی یہ جل گیا تھا۔ جو پہلی بنیادی غلطی لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی ڈالنا، نیل یا ٹوتھ پیسٹ لگانا۔ مشورہ دینے والا اپنے گھر سکون سے رہتا ہے، لیکن وہ مریض اس کی سزا بھگتتا ہے، جس کے اوپر آبلے بن جاتے ہیں اور علاج میں زیادہ پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بات کہ جلی ہوئی جلد پر پٹی نہیں لگانی چاہیے، یہ بھی بالکل جھوٹ اور بکواس ہے۔ جلی ہوئی جلد پر پٹی ہی کرنی چاہیے۔ اور یہ کہ 21 دن میں ٹھیک ہوتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ 21 دن سے پہلے کیس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے کالی مرہم حکیم ریاض شاہ ولی، جلی ہوئی جلد کے لیے مجرب ہے۔ اس کے استعمال سے جلن کو فوراً راحت ملتی ہے۔ اس کی پٹی کرتے ہوئے چھوٹا بچہ اگر خدا نہ خواستہ جل جائے تو وہ تو پٹی لگاتے دوران پٹی ہی سو جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اس کو جلن اس کی مکمل ختم ہو چکی ہے، پٹی نے اس کو جذب کر لیا ہے، اس کے جسم سے نکال دیا ہے۔ اور بڑا آدمی بھی جو جلن سے بے چین ہوتا ہے، پٹی لگتے وہ بھی پرسکون ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ جل جائے تو آپ سب سے پہلے یہ کریں، کوئی اوپر پانی نہ لگائیں، ٹوتھ پیسٹ یا نیل یا کوئی ٹوٹکا نہ آزمائیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو کسی موٹے کپڑے سے لپیٹ دینا۔ اگر آپ فوری طور پر اس کو کوئی ٹریٹمنٹ یا نہیں کر سکتے، مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، یا کوئی اور ایسا کام ہے، آپ دور ہیں، تو کم از کم اس کو موٹے کپڑے سے لپیٹ دیں تاکہ اس کو ہوا وغیرہ نہ لگے۔ اس کے بعد یہ جو آپ کو ڈبی دکھائی ہے، اس کی آپ نے پٹی کرنی ہوتی ہے 24 گھنٹے میں ایک بار۔ اس کا استعمال کا آپ کو پہلے فائدہ بتایا ہے کہ جلن ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جلد پر نشان نہیں بنتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بندہ 21 دن سے پہلے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر زخم تازہ ہو تو۔ کوئی بات بہت پیچیدہ کیس نہ ہو جس سے زیادہ دن لگے ہیں، ورنہ ادروائز نارمل کیس جو ہے وہ 21 دن سے پہلے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیس کا حساب ہوتا ہے کہ کم جلا ہے زیادہ جلا ہے۔ صوفی غلام نبی صاحب کے صاحبزادے ابو بکر اور ان کا ایک کزن جو کافی زیادہ گیس پائپ سے جل گئے تھے، یہ کہ سلنڈر سے پائپ اترا تھا اور پائپ نا گیس پریشر کی وجہ سے وہ حرکت کر رہا تھا، پائپ ایسے نا موو کر رہا تھا، تو ان کی پوری باڈی سر سے لے کے پاؤں تک جل گئی، حتیٰ کہ ان کو پٹیاں ادھر اوپر کان کے اندر مختلف جگہوں پر نا اس طرح پٹیاں لگی۔ آج ان کے بالکل جلد ٹھیک ہے، جسم پر بال ان کے ٹھیک ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ یار یہ ابو بکر یا اس کا کزن کبھی جلے تھے، ان کو کبھی تجربے سے گزرنا پڑا ہے۔ بالکل اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے نمبر پہ تو کچھ ایسے بات بندہ بھول جاتا ہے کہ کوئی اس کا ایک ہزار جلا ہے نا کہ وہ کس جگہ سے جلا تھا، لیکن اگر اس کو کنفرم ہو کہ جی میرا یہ حصہ جلا تھا تو وہ نشان ہی نہیں کرتا کہ کتنا جلا تھا، کیونکہ جلد بالکل پہلے جیسی بنتی ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں بنتی۔ تو اس طرح کے ہزاروں کیس ہیں جو ہم سے شفا یاب ہوئے۔ نکالوں سے آپ ہوشیار ہیں۔ یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہماری نہ تو کوئی برانچ ہے
اور نہ ہی ہم کسی کو سپلائی کرتے ہیں۔ اکثر کمپلین یہ ہے کہ مختلف شہروں میں اس کی مشہوری سے متاثر ہو کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بعض طبیبوں نے یا عطائیوں نے لکھ دیا جی یہ وہ مرہم ہے جس کے استعمال سے جلن کو راحت ملتی ہے، جس پر نشان وغیرہ نہیں بنتا، بڑے بڑے سائن بورڈ لگا دیے۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس فارمولہ ہو، میں کیوں کسی کو کہوں، لیکن میری ذات میں تک ہماری دعا نے کیا کہ ہماری کوئی برانچ نہیں، ہم اس کی کسی جگہ سپلائی نہیں کرتے اور نہ ہی ہم اس کا پارسل لگواتے ہیں۔ جس نے اسے پرچیز کرنا ہے، خریدنا ہے، وہ خود آئے گا دواخانہ پر، یا وہ اگر کسی دور علاقے کا ہے تو اس علاقے میں اپنے کسی عزیز و کار کو کسی ریفر سے کسی آدمی کی ڈیوٹی لگائے گا کہ وہ مجھ سے خرید کر اس کو پھر وہ پارسل لگوائے جو بھی کرے۔ لیکن یہ صرف دواخانے پر ہی دستیاب ہے اور اس کی افادیت اتنی مسلم ہے، اتنی تسلیم شدہ ہے، یہ 3 نسل سے ہمارے خاندان میں زیر استعمال ہے اور ہم اس کا مختلف لوگوں پہ استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس کا اچھا رزلٹ ہے۔ اس کی پٹی چپکتی نہیں، جلی ہوئی جلد سے بہت آسانی کے ساتھ ایسے اتر جاتی ہے کہ مریض کو تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر جلی ہوئی جلد کی تہ میں کوئی ریشہ وغیرہ بن چکا ہو آزاد جلنے کی وجہ سے تو یہ اس کو کھینچ کر باہر نکال سکتی ہے۔ ایسی حالت میں آپ اس کو کس سے صاف کریں گے؟ خشک روئی سے، اور اگر اس کو ڈٹول سے یا کاٹن وغیرہ سے آپ نے یا کسی لیکوڈ سے پانی کا استعمال کرنا پڑا اس کو ریشے کو صاف کرنے کے لیے، تو ساتھ آپ خشک روئی رکھیں، کاٹن جو آپ کو بازار سے مل جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کو خشک کر کے پھر اوپر پٹی کریں، اس کو ننگا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اگر سوئی کے نکے جنا سوئی کے ایک سوراخ جتنا بھی زخم رہ جاتا ہے، آپ اس پر پٹی آخر تک کریں حتیٰ کہ جلد بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اگر ایک سوراخ جتنا بھی رہ گیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو وہاں سے وہ تھوڑا سا نشان بن سکتا ہے۔ اور پٹی آپ نے کون سی کرنی ہے؟ عام کپڑے کی نہیں کرنی، بازار سے جو ایک پٹی ملتی ہے 10 سے 20 روپے والی، وہ آپ نے یوز کرنی ہے، میڈیکل اسٹور والی۔ اور اگر کاٹن بھی آپ نے ریشہ اگر ہو تو، اگر نہیں تو پھر اس کی ضرورت نہیں، اگر ریشہ ہو تو اس کو آپ ڈیٹول والے پانی سے صاف کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اسے کاٹن سے جو آپ کو میڈیکل اسٹور سے ملے گا اس سے آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے استعمال سے نہ تو جلن ہوگی اور نہ ہی جس پر کسی کو کٹنا ہوگا۔ سب سے زیادہ ہمارے دواخانے میں بننے والی یہ پروڈکٹ ہے اور اس کی ڈیمانڈ کبھی پوری نہیں ہو سکی، سب سے زیادہ یہ چیز بنتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کا رزلٹ 3 نسلوں سے تسلیم شدہ ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا کسی بھی چیز سے، کسی کیمیکل سے، آگ سے، تیزاب سے، پیٹرول سے، کسی چیز سے جل جائے تو آپ اسے کالی مرہم حکیم ریاض شاہ والی کا مشورہ دیں، جو صرف حیدری دواخانہ گجرات پر دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ اس کی نہ کوئی برانچ ہے اور نہ ہی کوئی جگہ سپلائی کی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں۔